السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں یہ عرض کرنا ہے کہ بعض لوگوں کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ علماء حق وہ سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے اور سیاست حاضرہ میں مسلمانوں کی وہ قیادت کیوں نہیں کرتے۔ یہ آج کے زمانے میں لوگوں کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس تعلق سے جواب یہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب بوادر النوادر میں لکھتے ہیں کہ سیاست کے دو حصے ہیں۔ یہ ایک حصہ سیاست کے احکام شرعیہ، یعنی کہ دا شریعہ رولنگ آف پالیٹکس کے شرعی اعتبار سے اس کے کیا احکام ہیں، یہ ایک حصہ ہے اور یہ شریعت کا جز ہے۔ اس سے ہر عالم واقف ہے، ہر عالم اس کو جانتا ہے۔ چنانچہ مدارس کے اندر جو ابواب فقہیہ پڑھائے جاتے ہیں، ان میں جو کتاب السیر وغیرہ ہیں، اس کے اندر یہی پڑھایا جاتا ہے، کتاب السیر وغیرہ کے اندر، کہ سیاست کے احکام شرعیہ کیا ہیں، ان کی تفصیل سے وہاں پر مباحث موجود ہیں اور ہر عالم اسے پڑھ کر آتا ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے تدابیر تجربیہ، یعنی کہ پریکٹیکل اسٹریٹجیز بیسڈ آن ایکسپیرئنس، یہ دوسرا حصہ ہے اور یہ شریعت کا جز نہیں ہے۔ یہ حالات اور پھر جو ہے احوال کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے یہ بدلتے رہتے ہیں، اس کا تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کی ایک مستقل جماعت ہے، یہ لوگ تجربے کی بنیاد پر وہ سیاست کرتے ہیں۔ چنانچہ اب جس چیز کا شریعت کا جز نہیں ہونا، یعنی کہ تدابیر تجربیہ جو دوسری قسم ہے، دوسرا حصہ ہے سیاست کا، شریعت کے جز نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے تابع نہیں ہے، وہ شریعت کے تابع ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، جس طرح فن طب کے اندر احوال اصلاح بدن کی جو تدابیر مدون کی جاتی ہیں، اس کی جو تدوین کی جاتی ہے، اسے جو ترتیب دی جاتی ہے، مطب میں اس کے اوپر مستقل مشق کرائی جاتی ہے اور اس کے لیے مستقل جماعت ہوتی ہے ڈاکٹروں کی، وہ جا کر مشق کرتی ہے۔ اور ادھر علماء اکرام سیاست بدنیہ، یعنی کہ بدن کی سیاست کے جو احکام ہیں، ان احکام کو وہ تو جانتے ہیں اور ان تدابیر کو علماء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب وہ جواز اور عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اب اس کے مطابق تدابیر کو اختیار کر کے طب کے اندر ان تدابیر کو استعمال کیا جاتا ہے، اسے فالو کیا جاتا ہے۔ اب نہ یہاں پر پہلی جماعت پر اعتراض ہوتا ہے، نہ دوسری جماعت پر، نہ علماء پر اعتراض کیا جاتا ہے اور نہ ہی ڈاکٹروں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ دونوں جماعتیں اپنی اپنی لائن سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ بعین ہی اسی طرح سیاست مدنیہ، یعنی کہ نظام ملکی، ملک کی جو سیاست ہے، اس سیاست کے اندر بھی بات یہی ہے کہ سیاست کے تدابیر اور سیاست کے احکام دونوں کو جاننے والے دو طرح کی مختلف جماعتیں ہوتی ہیں۔ تدابیر وہ تجربے کی بنیاد پر ان تدابیر کو اختیار کیا جاتا ہے، اور احکام وہ تو شریعت میں بیان کیے گئے اور علماء اسے بخوبی اس سے واقف ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کو نہیں کوسنا چاہیے کہ علماء اکرام جو ہے وہ سیاست کو نہیں جانتے اس لیے وہ سیاست نہیں کرتے، اس طرح جو ہے نہیں کوسنا چاہیے، وہ جانتے ہیں۔ میں قرآن سے اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، بنی اسرائیل میں دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے کئی سالوں کے بعد ایک قوم آئی اور اس قوم نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے، ایک روایت کے مطابق ان کا نام تھا شمویل اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام تھا شمعون، اور اسی پر جو ہے بہت سارے لوگ متفق ہیں کہ ان پیغمبر کا نام شمعون علیہ السلام ہے۔ تو ان کی قوم نے اپنے پیغمبر سے درخواست کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ کو مسلط کرے، ایک بادشاہ کو مقرر کرے جو ہم کو قوم جالوت اور جالوت سے نجات دلائے۔ ان کا ظلم و ستم زیادہ ہو گیا تھا، جو جالوت تھا اور ان کی جو قوم تھی،
ظلم و ستم زیادہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے پیغمبر سے درخواست کی۔ اب یہاں پر دیکھیں، قوم پیغمبر ہیں، اب پیغمبر وہ سیاست کو جاننے والے، سیاست کے احکام کو جاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم پیغمبر سے درخواست کر رہی ہے۔ اب پیغمبر چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے میں ہی تمہارے اوپر جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ہی بادشاہ بن جاؤں گا، تم میری اقتدا کرو، میں تمہارے اوپر قیادت کروں گا، لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ پیغمبر سے غلطی ہوئی، چوک ہوئی، اب پیغمبر سے چوک ہوئی، اب انہوں نے غلطی سے اللہ سے دعا کر لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چوک پر روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ایک پیغمبر کو، جسے ہم طالوت، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ بھی کیا طالوت کا، طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنا کر ان کے اوپر مسلط کیا، ان کے اوپر مقرر کیا۔ تو دیکھیں یہاں پر پیغمبر ہیں، پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی، اور اسی پیغمبر سے، انہی پیغمبر سے درخواست کی گئی کہ ان کے اوپر ایک بادشاہ کو مقرر کیا جائے، اور پیغمبر نے اس کو برا نہیں جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں ٹوکا، اور پیغمبر کے دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو ان کے اوپر بادشاہ بنا کر مقرر کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غزوہ خندق کے موقع پر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو رائے پیش کی کہ ہم جو ہے خندق کھودیں گے۔ اب یہ خندق کھودنا یہ عرب کے شأن شان نہیں تھا، عرب نہیں جانتے تھے، یہ فارس والے اس طرح خندق کھود کر وہ جنگ کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا، اور اسی کے مطابق آپ علیہ السلام نے عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیں یہ جو تجربے کی باتیں ہیں، یہ جاننے کے لیے، ان چیزوں کو جاننے کے لیے ایک مستقل جماعت ہونا چاہیے۔ اب یہ مستقل جماعت موجود ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ اب علماء اکرام اگر ان تجربوں کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاست کے احکام کو نہیں جانتے، وہ سیاست کو بالکل، سیاست سے وہ دور ہیں، کچھ نہیں جانتے، اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں۔ علماء اکرام سیاست کے احکام کو ضرور جانتے ہیں۔ اب آخر میں ایک مسئلہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو جماعت سیاست کے تدابیر کو وہ مدون کرتی ہے، سیاست کے تدابیر کو وہ تیار کرتی ہے، اس جماعت کو چاہیے کہ وہ علماء کے پاس آئیں اور ان تدابیر کو علماء کے پاس رکھیں۔ اب علماء شریعت کی نظر میں، شریعت کی روشنی میں وہ تدبیر جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس بات کا وہ جماعت فیصلہ کرے گی، علماء کی جماعت فیصلہ کرے گی۔ آج کے زمانے میں کوئی جو ہے سیاسی آدمی علماء کے پاس آتا تو نہیں، اب علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر عالم سیاسی لیڈروں کے پاس جائیں اور انہیں شریعت کی روشنی میں ان سے بات کریں، سیاست کرنے کی انہیں تاکید کریں اور ان کو صحیح راستہ دکھلائیں۔ یہ ہر عالم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ الغرض اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔